نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، میں نے اب حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن خامیوں سے دوچار ہے. اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے. لیکن سر دست دور حاضر کے معاشرے فتنوں کا اجمالاً اور بعض کو تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دوستو، وہ اسباب جو ہمارے معاشرے کو بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا اور امت مسلمہ کا دامن عفت کو تار کر دیا، ان میں سب عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منتیں ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کی ٹخنوں سے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغت و برحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فحاشات اور حیا سوز مضامین کا نشر ہونا، ان کو دیکھنا یا سننا، گانا بجانا، ناچنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت دینا اور دینا، غیبت کرنا اور سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پہ لگانا، شوق کا کتا پالنا، الغرض بہت سے خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرہ اور سماج میں جاری و ساری ہے. دوستو، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اجماعی طور پر کیا. تو میں نہ چاہتے ہوئے پہلے بعض سے فتنوں کا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول اس فتنہ کا تذکرہ کرے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں. دوستو، ایک وہ تھا کہ گانا بجانا اور ناچنا معیوب جو ہوتا تھا. اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے. کیا کسی کے شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے گائے؟ کیا ممکن تھا ناچ گانے کے محفل میں اپنے عورتوں کو بے پردہ غیروں کے سامنے بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غور نظر آتے ہیں. شریف زادیہ خود اپنوں کے فرائض انجام دیتی ہے کہ گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے. شرم و حیا پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب تاکیاں لگا کر ان کو داد دیتے ہیں اور خود اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں. مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے. کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹی کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کی امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں. سینکڑوں اور ہزاروں گانوں کے چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف سے لعنت کے انٹینا دکھائی دیتے ہیں جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلم آتی ہے. اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات میں پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کے پیداوار پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتال کا سب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی نہیں پھٹتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں. ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو ان کے فوائد بیان کر کے اس کو جائز سمجھا جا رہا ہے. دوستو، جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے دوسری چیزوں سے ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اخبار اور رسائل ریڈیو کے ذریعے بھی اس سے باتیں معلوم ہو سکتی ہے. یاد رکھیے، ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. خاندان کے تمام افراد ماں باپ اور سب اولاد بے حیا کا معائنہ کرتے ہیں. شرم حیا جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں. اس میں فحاشی، وحشیانیت اور شہوت انگیز کے مناظر کی کثرت ہوتی ہے. اس میں بہو، بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سب خوب شوق سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوار کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بہو، بہن، بیٹا اور بیٹی ساتھ ساتھ داماد ایک جگہ مل کر بیٹھی ہو اور سامنے بوسہ کے نام چما چاٹی لپٹا لپٹی ہو رہی ہو؟ تو یقیناً بعزت انسان اس کو گوار نہیں کر سکتا.
محترم حضرات، ہفتہ روزہ ختم نبوت پاکستان نے اپنا شمار نمبر 5 جلد نمبر 6 میں ساتھ بڑا دردناک موضوع بیان کیا ہے۔ واقعی وہ ہے کہ رمضان المبارک کی بات ہے، افطار سے کچھ دیر پہلے ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ آؤ افطاری کی تیاری میرا ہاتھ بٹاؤ۔ بیٹی جواب دیتی ہے امی جان مجھے ٹی وی پروگرام دیکھنا ہے، اس کے دیکھنے کے بعد میں کام کروں گی۔ یہ کہہ کر بیٹی چھت پر چلی جاتی ہے۔ ادھر ماں آواز پر آواز دیتی ہے، ٹی وی کمرہ میں رکھا ہوتا ہے۔ بیٹی ماں کے ڈر سے دروازہ بند کر لیتی ہے اور ٹی وی دیکھنے لگتا ہے۔ کافی وقت گزر جاتے ہیں لیکن لڑکی باہر کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ گھر میں سب مرد بھی آتے ہیں اور افطاری سے فراغت ہو جاتی ہے۔ ماں دروازہ کھٹکھٹاتی ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ ماں کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہے، وہ سب حاضر ہوتے ہیں اور دروازہ کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ لڑکی زمین پر اوندھی پڑی ہوتی ہے اور مر چکی ہوتی ہے۔ سب کا سب اسے زمین سے اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر وہ نہیں اٹھتی۔ آخر اچانک کسی کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو لڑکی بھی اٹھ جاتی ہے۔ بس پھر تو یہ ہوتا ہے کہ ٹی وی کو اٹھایا جاتا ہے تو لڑکی بھی اٹھتی ہے، ورنہ کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ آخرکار ٹی وی سے میں لڑکی کو نیچے لاتے ہیں اور غسل دیا جاتا ہے، پھر کفن پہنایا جاتا ہے اور چارپائی بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتی۔ پھر سے وہی ترکیب کار لائی جاتی ہے کہ ٹی وی کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں اور لڑکی کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر ٹی وی کو اٹھا کر گھر لانا چاہتے ہیں۔ جو ہی ٹی وی کو اٹھاتے ہیں لڑکی قبر سے باہر پڑتی ہے، دوبارہ لڑکی کو قبر دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ ٹی وی کو اٹھانا چاہتے ہیں، پھر میت دوبارہ قبر سے باہر آ جاتی ہے۔ اب تو سب کا سب حیران ہے، پریشانی کا عالم ہے، ہر تدبیر ناکام ہے۔ آخر میں ٹی وی سے میں لڑکی کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ اس لڑکی کا کیا انجام ہوا ہوگا۔ ایک نہیں متعدد دو واقعات ایسے تک روز ہو چکے ہیں۔ یہ پیغام ہمارے عبرت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ ٹی وی انسان ہے دشمن ہے، ٹی وی فحاشی اور عریانیت ہے، ٹی وی دوائی بربادی ہے، ٹی وی سے عیار و مکاری پھیلتی ہے، ٹی وی سے زناکاری بدکاری عام ہوتی ہے، ٹی وی سے معاشرت نافرمانی کا باپ ہوتا ہے، ٹی وی سے بیان کرائم کا بازار گرم ہوتا ہے، ٹی وی سے معاشرت نافرمانی کا باپ ہوتا ہے، ٹی وی سے خدا اس کا ناراض ہوتا ہے۔ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شام کو الو بیٹھا ہے جان گلستان کیا ہوگا۔ قوم کی تباہی بربادی کے لیے سینما اور ٹیلی ویژن ہی کافی تھے مگر یورپ اقوام اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو تباہی کے غار میں دھکا دینے اور ان کے پاکستان معاشرہ کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا طرز دیا۔ مغربی تہذیب کی اس آواز پر خواتین حضرات نے لبیک کہا اور میں شریعت مطہرہ کے اس اہم اور عظیم حکم کو بہت سے کچھ ڈال کر بے پردہ گھومنے لگے۔ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری دنیا کی تاریخ میں عورت مرد کے باہم اختلاف کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کا سفر کیا تو جو عورتیں کوئی بھلک کھڑی تھی اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ انہوں نے مردوں کے ہجوم میں گھسنا پسند نہیں کیا۔ پردہ کا وقت نازل ہونے سے پہلے پھر میرے شریف کی روایت ہے کہ مطابق زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ دیوار طرف ہوئے بیٹھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پردہ کا وقت نازل ہونے سے پہلے مردوں اور عورتوں میں جو شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے بے تکلف ملاقات کا رواج میں تھا۔ قرآن پر جو زمانہ جاہلیت کے عورتوں کی بے پردگی کا تذکرہ ہے وہ آوارہ اور لونڈے کے بارے میں ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں عورتوں کو اپنے ساتھ رکھنا یورپ اقوام کی پیداوار ہے۔ یورپ اقوام کی پیداوار ہے۔ یورپ اقوام کو یہ حال اور یہ عمل پہلے نہ تھا بلکہ ماضی سے ہٹ کر بعد کی پیداوار ہے۔ پیارے دوستو شریعت مطہرہ نے پردہ کے فوائد بیان کر کے اور بے پردگی کے نقصانات کو سامنے رکھ کر پردہ کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ بے پردگی سے بے شمار نقصانات ہے اور پردہ سے دینی اور دنیائی کھاتے ہیں۔ بے پردگی معاشر خاندان کے بنیاد کو ہلا کر دیتی ہے۔ بے پردگی ذہنی جسمانی قوت کو فنا کرنے کا آلہ ہے۔ بے پردگی سے دلوں کی پاکیزگی ختم ہوتی ہے۔ بے پردگی سے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ بے پردگی سے فتنہ فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ بے پردگی سے عیاری مکاری زناکاری بدکاری عام ہوتی ہے جس کی زندہ مثال یورپ اقوام میں موجود ہے کہ ہر سال بے شمار عورتیں ناجائز اور حرام اولاد جنم دیتی ہے۔ بے پردگی سے عورتوں کی حیا جاتی رہتی ہے۔ بے پردگی سے مرد اور عورتوں کے دل و دماغ میں برے وسواس اور گندے خیالات آتے ہیں۔ بے پردگی سے زندگی کے ہر شعبہ میں بد انتظامی بد اخلاقی اور بے حیائی سے پوری بیماری وجود میں آتی ہے۔ نیز سب سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کے شریعت اسلامیہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہمارا رات کا طریقہ ہے کہ
بے پردگی سے آج ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ تمام نقصانات سامنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے خواتین حضرات کو پردہ کا حکم دے، ازواج مطہرات کے حالات کو ان کے سامنے رکھا جائے، ازواج مطہرات کے حالات کو اور ان کے پاکیزہ سیرت کو ان کے سامنے رکھا جائے۔ قرآن پاک میں پردہ پر کس قدر زور دیا گیا ہے اور حدیث میں کس قدر پردہ کی اہمیت بیان کیا گیا ہے، وہ سب ان کو بتایا جائے کہ پردہ کے بے پردگی کے نقصانات کو ان کے سامنے رکھا جائے اور پردہ کے فضیلت اور ان کے فوائد کو ان کو بتایا جائے کہ اگر پردہ ہوگا تو بھیڑ چرائم سے حفاظت ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو پاکدامن اوباش اور بدگار لوگوں کے نظر سے محفوظ رہے گا، اگر پردہ ہوگا تو ان کے حسب نسب پر کسی قسم کا تذکرہ نہ ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو مردوں اور عورتوں کے دل و دماغ شیطان کے وسوسوں سے پاک صاف رہے گا، اگر پردہ ہوگا تو خاندان والے عورت کو عفت کی دعوت دیں گے، اگر پردہ ہوگا تو بھیڑ چرائم سے حفاظت ہوگی، اگر پردہ ہوگا تو شریعت کے حکم پر عمل ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو عورت کی حیا باقی رہے گی، اگر پردہ ہوگا تو فتنہ فساد اور فحش کا دروازہ بند ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو ذہن جسمانی قوت میں اضافہ ہوگا، اگر پردہ ہوگا تو آخرت میں نجات کا سامان ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، عورتوں پر اگر پردہ کرنا فرض ہے تو مردوں پر بھی نکاح پردہ کرنا فرض ہے۔